یہ کتاب ایک چرچ لیڈر کا جو ویژن ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ 42% جو تھیولوجینز ہیں وہ ہیں جو ساتھ میں پاسٹرز بھی ہیں۔ اس طرح آج کے دور میں بھی جو پاسٹر تھیولوجین ہے اس کا ویژن آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ یسوع کے عظیم نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ فروغ مطالعہ کی آج کی نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک کتاب کا جائزہ لیں گے جس کا نام ہے دا پاسٹر تھیولوجین۔ یہ کتاب جیرلڈ ہیسنٹ اور ٹاڈ ولسن نے لکھی ہے۔ یہ کتاب ہے تو مختصر، 188 صفحوں پہ محیط ہے اور 9 چھوٹے چھوٹے ابواب ہیں اس میں۔ یہ کتاب ایک چرچ لیڈر کا جو ویژن ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، اور یہ کتاب ایک پرابلم سے شروع ہوتی ہے، اور یہ پرابلم ہے a sort of dichotomy۔ ایک تفریق ہمیں نظر آتی ہے دنیا میں کہ جو خادمین ہیں، جو پاسٹرز ہیں، وہ مڈل مین کی طرح، مینیجر کی طرح جو کلیسیا ہے اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جو تھیولوجینز ہیں، جو پروفیشنل پروفیسرز ہیں، اکیڈیمکس میں جو پڑھاتے ہیں، وہ لوگ علم الہیات کی جو تعلیم ہے اسے ڈیولپ کرتے ہیں، تھیولوجی کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ تو پاسٹرز مڈل مین ہیں اور جو تھیولوجینز ہیں وہ پروفیسرز اور ٹیچرز ہیں۔ یہ جو ڈائیکاٹمی ہے، یہ جو امتیاز ہے، یہ اس کتاب کا بنیادی موضوع ہے، اور اس ڈائیکاٹمی کو، اس ڈیوائیڈ کو ایک پرابلم کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ مصنفین بڑے خوبصورت انداز میں اس کمپلیکس ایشو کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ خاص طور پہ وہ اینٹی رائٹ کو ایز این ایگزامپل یوز کرتے ہیں کہ جب وہ آکسفورڈ سے اپنی پی ایچ ڈی کر کے نکلتا ہے تو کچھ عرصہ وہ پڑھاتا ہے، ایز اے ٹیچر کام کرتا ہے، لیکن اس کے بعد پاسٹورل خدمت کے لیے وہ چلا جاتا ہے۔ اینگلیکن چرچ میں وہ ایز اے بشپ بھی سرو کرتا ہے، لیکن 10 سے 14 سال کا عرصہ وہ پاسٹورل خدمت کرنے کے بعد واپس دوبارہ سے سیمنری کو جوائن کرتا ہے، یونیورسٹی کو جوائن کرتا ہے اور وہاں پڑھانا شروع کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کو میں یہاں سے پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہاں پہ لکھا ہے صفحہ نمبر 22 پہ، As Wright's example illustrates, modernity has not been kind to the pastor theologian۔ تو جو اینٹی رائٹ ہے وہ ایک اسکالر ہے، نیو ٹیسٹمنٹ اسکالر ہے اصل میں، a sort of theologian۔ تو وہ پاسٹورل خدمت اور ایز اے اسکالر خدمت، ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا اس کے لیے بڑا دشوار رہتا ہے، اور وہ a sort of struggle کرتا ہے۔ وہ غمگین بھی ہوتا ہے جب وہ چرچ کی خدمت کو چھوڑ کے واپس پڑھانے کی خدمت کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جاتا ہے۔ تو یہ کتاب اصل میں ایک آواز ہے جو اس ڈویژن کے خلاف، اس ڈیوائیڈ کے خلاف ہے کہ کیوں معاشرے نے، کیوں دنیا نے پاسٹر اور تھیولوجین کو الگ الگ کر دیا ہے۔ کیا یہ ایک ڈویژن آف لیبر ہے یا یہ ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے؟ اس سوال کو بڑی خوبصورتی سے یہ کتاب پوچھتی ہے، اور پھر اس کا جواب دینے کے لیے 5 ادوار کا، جو چرچ ہسٹری ہے اس کے 5 امپورٹنٹ ادوار کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ رائٹرز جو ہیں وہ ایک ریسرچ کرتے ہیں پراپر، جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، جتنے بھی انسائکلوپیڈیاز ہیں جو چرچ ہسٹری کے بارے میں، اس میں تھیولوجینز اور پاسٹرز کے بارے میں، ان کی لائفز کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ان سب کو بڑے اچھے طور پہ جانچ کے، پرکھ کے یہ کتاب اس ساری جو ریسرچ ہے اس کا خلاصہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ 5 ادوار جن میں ڈیوائیڈ کر کے اس ریسرچ کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں جو پہلا دور ہے وہ اپوسٹولک فادرز سے سٹارٹ ہوتا ہے 90 AD سے، 90 عیسوی سے، اور تقریباً 300 عیسوی تک چلتا ہے جب کانسٹنٹین کا دور آتا ہے۔ جو دوسرا پیریڈ ہے وہ کانسٹنٹین سے سٹارٹ ہوتا ہے اور مونیسٹریز کے آغاز تک رہتا ہے، یعنی کانسٹنٹین سے لے کے 600 تک کا جو عرصہ ہے اس عرصے تک۔ اور اس کے بعد والا جو پیریڈ ہے مونیسٹری سے لے کے یونیورسٹیز کے ڈیولپ ہونے کا، جو 600 عیسوی سے لے کے 1200 عیسوی کا پیریڈ ہے، اور پھر جو اس سے اگلا پیریڈ ہے جب ریفرمیشن آتی ہے 1200 عیسوی سے لے کے 1500 تک کا پیریڈ،
اور پھر آخری پیریڈ 5واں پیریڈ جو یہ کتاب پیش کرتی ہے وہ 1500 سے لے کے 1750 عیسوی کا ہے، جس میں ریفرمیشن سے لے کے انلائٹنمنٹ تک کا جو پیریڈ ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب ان 5 ادوار میں جو چرچ کی خدمت ہے اور جو تعلیم دینے کی، تھیولوجی بنانے کی خدمت ہے، اس کو 3 طرح سے ڈیوائیڈ کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ان سارے ادوار میں جو تھیولوجینز تھے وہ کیسے تھے۔ جو پہلی ڈویژن ہے وہ ہے کلیریکل تھیولوجین، یعنی وہ تھیولوجینز جو پاسٹرز بھی تھے ساتھ، یعنی وہ چرچ میں بھی کام کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کتابیں لکھتے اور تھیولوجی کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ دوسرے جو نان کلیریکل تھیولوجینز تھے وہ صرف کتابیں لکھتے اور تعلیم دیتے تھے، ان کے پاس پاسبانی خدمت جو تھی وہ نہیں تھی۔ اور جو تیسری ٹائپ تھی وہ مونیسٹریز میں جو تھیولوجینز رہتے تھے، جو راہبانہ خدمت کرتے تھے، ان کے بارے میں ہے۔ اور یہ ساری جو ریسرچ ہے جب یہ کنکلوژن پہ پہنچتی ہے تو 42% جو تھیولوجینز ہیں وہ ہیں جو ساتھ میں پاسٹرز بھی ہیں۔ اور ان میں اگر ہم بڑے بڑے ناموں کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آئرینیس کا نام ہے، اوگسٹین ہے، جیروم ہے، پھر انسیلم ہے، کیلون ہے، آرمینیس ہے۔ تو ایک اچھا جو فگر ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ کتاب اصل میں ہمیں پھر یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ جو پاسٹر تھیولوجین کا ویژن ہے یہ آج کے لیے بھی ہے، آج بھی کلیسیا کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ پاسٹر تھیولوجینز ہوں۔ پھر ایک اور بڑا خوبصورت موضوع جو ہے یہ کتاب ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہے پاسٹر اور تھیولوجین کی، اس کے 2 نتیجے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ کہ جو چرچ ہے اس میں انیمیا ہے، یعنی انیمیا آپ کو پتہ ہے ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں جو ہمارا خون ہے وہ آکسیجن کو اچھے طور پہ پورے جسم تک نہیں لے کے جا پاتا، کیونکہ کم ہوتی ہے ہیموگلوبن، آکسیجن اٹیچ نہیں ہوتی تو انسان تھک جاتا ہے، کمزور محسوس کرتا ہے، صحت مند نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جو چرچ ہے وہ انیمک ہے، صحت مند نہیں ہے، اس میں علم الہی کا فقدان ہے۔ اور اسی طرح سے جو اکیڈمی ہے، جو یونیورسٹی ہے، اس میں کلیسیائی جو درد ہے، کلیسیائی جو محبت ہے، جو پریکٹیکل چیزیں ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ کا فقدان ہے۔ تو یہ دونوں فقدان جو ہیں وہ کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے، اور اسی طرح جو پروفیشنل تھیولوجینز ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس ساری پرابلم میں یہ کتاب ہمیں ایک سلوشن دیتی ہے۔ یہ کتاب ایک ٹاکسونومی پریزنٹ کرتی ہے، ہمیں 3 طرح کے پاسٹر تھیولوجین سے متعارف کراتی ہے جن کی آج کے معاشرے میں ضرورت ہے۔ پہلا جو پاسٹر تھیولوجین ہے وہ پاسٹر ایز لوکل تھیولوجین ہے، یعنی وہ پاسٹرز جو اپنی کلیسیا میں اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انہیں علم الہی کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ دوسرے ہیں پاسٹرز ایز پاپولر تھیولوجینز، یہاں پہ وہ خادمین ہیں جن کا اثر ان کے چرچ تک محدود نہیں، ان کی کلیسیا تک محدود نہیں، بلکہ وہ کتابیں لکھتے ہیں اور ویڈیوز کے ذریعے جو تھیولوجی ہے اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، بائبل میں سے معاشرے کی ضروریات کے مطابق اپنے سیاق و سباق میں تھیولوجی کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ اور جو تیسری ٹائپ ہے وہ پاسٹرز ایز ایکلیزیل تھیولوجینز ہیں۔ یہ وہ پاسٹرز ہیں جو اپنے چرچ میں بھی خدمت کا کام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یونیورسل چرچ کو لیڈرشپ فراہم کرتے ہیں، وہ تھیولوجی کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں ادر لیڈرز کے لیے، پاسٹرز کے لیے، تھیولوجینز کے لیے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو تینوں ڈویژنز ہیں یہ بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ آج کے دور میں ایک پاسٹر کو کس طرح تھیولوجین ہونا چاہیے اس کی نیڈ کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کتاب کے آخر میں مصنفین جو ہیں ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی، 10 سٹیپ اسٹریٹجی ہے، وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کس طرح آج کے دور میں بھی جو پاسٹر تھیولوجین ہے اس کا ویژن آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ان 10 پوائنٹس میں تھوڑی سی ڈپلیکیشن مجھے لگتی ہے، اس لیے میں 5 جو کی پوائنٹس مجھے اس میں سے ملے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہے اسٹریٹجی میں کہ جو ایک پاسٹر ہے اسے PhD کرنی چاہیے۔ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ مشکل ہے، کچھ لوگ ہی یہ کر پائیں گے، لیکن پھر بھی ہم نے اس ویژن کو لے کے چلنا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو اس ویژن کو لیں کہ انہوں نے
اپنے چرچ میں خدمت بھی کرنی ہے، ان کا دل جو ہے اپنی کلیسیا کے لیے دھڑکتا ہو، وہ ان کو روحانی غذا دینا چاہتے ہیں، ہر طرح سے ترقی دینا چاہتے ہیں، انجیل کا پیغام ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آگے بڑھنا ہے، انہوں نے پڑھنا ہے۔ دوسری جو اسٹریٹجی ہے کہ وہ پڑھائی کو ترجیح دیں۔ اس کے لیے ایک بڑی اچھی مثال اس کتاب میں ہے کہ آپ میٹنگز اپنی طے کرتے ہیں، اچھا آپ نے کونسلنگ کے لیے کسی سے ملنا ہے، اپوائنٹمنٹس ہیں، تو کیوں نہیں آپ کیلون سے اپنی اپوائنٹمنٹ طے کرتے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں گے؟ کیوں نہیں آپ وین گروڈم سے اپنی اپوائنٹمنٹ طے کرتے کہ آپ اس کی کتاب کا مطالعہ کریں گے؟ جان پائپر سے اپنی اپوائنٹمنٹ طے کریں، آپ اس کی ویڈیوز کو سنیں گے۔ تو ہم نے تھوڑے سے اسٹریٹجک ہونا ہے اور جو پڑھائی ہے اس کے لیے وقت نکالنا ہے اور اس کو پریورٹی دینی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نیٹ ورکنگ جو ہے، اچھی نیٹ ورکنگ ڈیولپ کرنی ہے۔ اور ایک اور بڑی سگنیفیکنٹ اسٹریٹجی یہ جو کتاب ہمیں دیتی ہے کہ ہم نے اپنی کلیسیاؤں میں ایسے لوگوں کو رکھنا ہے جو تھیولوجی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اسے پروموٹ کرتے ہیں۔ آخر میں یہ کتاب ایک موومنٹ ہمیں پیش کرتی ہے۔ دا پاسٹر تھیولوجین صرف ایک کتاب نہیں رہتی بلکہ ایک موومنٹ بن جاتی ہے، اور اس کے مصنفین نے ایک سینٹر فار پاسٹر تھیولوجین بھی اسٹیبلش کیا ہے جو پاسٹرز کو بہت سارے ریسورسز مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ پڑھ سکیں، لکھ سکیں اور جو چرچ ہے اس کے لیے تھیولوجی کو خود کنسٹرکٹ کر سکیں۔ اور اس کتاب کی کلوزنگ میں بڑی خوبصورت وہ بات لکھتے ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ آف کورس not every pastor will be an ecclesial theologian, just as not every pastor will be an exceptional preacher or leader or counselor. Pastors have different gifts, but for the sake of church, it is high time to hold out the historic ideal of pastor as ecclesial theologian. یعنی ہم میں سے ہر ایک جو پاسٹر ہے وہ ایک طرح سے گفٹڈ نہیں ہے، سارے اچھے طور پہ پریچ نہیں کر پاتے، سارے کاؤنسلنگ نہیں دے پاتے، لیکن کچھ پاسٹرز کو یہ ویژن لینا ہے کہ انہوں نے تھیولوجین بھی ساتھ بننا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر اس کتاب کو ہم اچھے طور پہ پڑھیں، میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں اس کتاب کو پڑھیں، اس کے میسج کو اور ڈیپر وے میں ایبزارب کریں، اور یہ جو ہائی کالنگ ہے، جو ہسٹورک ویژن ہے پاسٹر تھیولوجین کا، اس کو اپنائیں۔ گاڈ بلیس یو۔ میں نے اس کتاب کا مختصر جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میں انکریج کرتا ہوں آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اسے اچھے طور پہ پڑھیں، اور ہماری پچھلی ویڈیو جس میں مطالعہ کے 7 سنہری اصولوں پہ بات کی گئی ہے، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ کے اس کے بعد اس کتاب کا مطالعہ کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس کتاب میں سے میکسیمم جو انفارمیشن، نالج اور انسائٹ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اسی طرح اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں۔ گاڈ بلیس یو۔